نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا جاتا۔ ایسے ہی آپ صرف پڑھاتے نہیں بلکہ آپ اسلامک بہت بڑے رائٹر بھی، یہاں تک کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ گوا میں انگلش میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو حضرت کی لکھی ہوئی ہے اور داخل نصاب ہے، یعنی انگلش میں سلیبس جو آپ نے تیار کیا ہے وہ مکہ گوا میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ عربی کے بھی بڑے ماہر ہیں، عربی کے اندر بھی، عربی ادب کے اندر بھی آپ کا قلم ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اور آپ کی عربی کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایسے ہی اردو کے اندر بھی حضرت کا ماشاءاللہ ایک کہے کہ قلم کا شہکار امت کے سامنے آیا ہوا ہے، اور آپ نے اردو کے اندر بھی بہت خدمات کی ہیں اور کتابیں آپ کی بہت ساری موجود ہیں۔ ایسے ہی جو مفتیان کرام ہمارے یہاں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں مکہ گوا سے پڑھ کر جا رہے ہیں، آپ سب کے اساتذہ ہیں، استاد ہیں، یعنی استاذ الاساتذہ۔ سلیمیہ میں ہم پڑھتے تھے تو ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان تمام اساتذہ کے آپ استاد ہیں، تو اتنا بڑا مقام ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہے۔ یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت نے ہماری چھوٹی سی بستی میں ہماری حقیر سی دعوت کو قبول کیا ہے، اور آپ ایک دعوت پر مفتی شمشاد صاحب ہمارے استاد محترم کو میں نے کہا کہ حضرت سلیمیہ میں امتحان کی نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں تو حضرت سے درخواست کیجیے، تو حضرت نے درخواست قبول کی ہے، اور ہمارے محلے کے داماد حضرت مولانا صادق صاحب توڑا پوری جو مکہ گوا میں استاد ہیں، اقبال بھائی کے جبئی اور داماد ہیں، ان کا فون آیا کہ مولانا حضرت تشریف لائے ہوئے سلیمیہ مدرسے میں، تو اب جاؤ ملاقات کرو اور ضرور ان کو دعوت دو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا وقت نکال کر ہمیں موقع دیا ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اس قرآن کی تفسیر کو سنیں۔ اس وقت قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ یہ وقت میدان سنبھالنے کا ہے، قرآن سے جڑنے کا ہے، اس لیے موقع بموقع تفسیر رکھی جاتی ہے۔ امید کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بغور حضرت جو درس قرآن اور تفسیر قرآن ہمارے سامنے پیش کریں گے، عمل کی نیت سے اس کو سنیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا افتخار صاحب بستوی دعوت برکاتہ عالیہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے مجمع سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں،
وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارے کمائے ہوئے یہ مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ بزنس اور یہ تجارت جس کے نہ چلنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ مکان، یہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، جس میں تم رہنے کو چاہتے ہو، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہاری نظر میں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اس کے رسول سے، اس کے احکام سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، لہذا اس گناہ سے اگر توبہ نہیں کیا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ تم پر اپنا حکم عذاب لے آئے، لہذا عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والے لوگوں کو، معصیتوں میں ڈوبنے والے، گناہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جب تک وہ خود نہ چاہے ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ قدرے تفسیری انداز سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت کا مقصود اور پورے قرآن کا مقصود یہ ہے کہ بندہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں جمع کرے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے۔ نیکیوں کو دوسرے الفاظ میں عبادت کہتے ہیں، عبادت کو دوسرے الفاظ میں ورشپ کہتے ہیں، ہندی زبان میں پوجا کہتے ہیں، لیکن بولنے کے اعتبار سے جب پوجا بولا جاتا ہے تو اس میں اس پہ اسمیل آتی ہے شرک، پوجا، لیکن لفظ کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں رہنے کا اور رہ کر کے وقت کے گزرنے اور گزارنے کا مقصد ہے نیکیاں جمع کرنا، نیک کام اکٹھا کرنا، اور جلدی جلدی کرنا، اس لیے کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور اسی نیکی کو لے کر کے ہمیں جانا ہے۔ جس چیز میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا اس میں آدمی جلدی کرتا ہے، کوئی چیز ختم ہونے والی ہے، ارے پاسپورٹ ختم ہونے والی ہے، انسان تمہارا ارادہ کب سے ہے عمرہ کرنے کا، جلدی سے ایکسپائر ہو جائے گا، جلدی کر لو، عمرہ کر لو، حج کر لو۔ اعلان ہو گیا کہ ارے نمک مارکیٹ سے ختم ہونے والا ہے، کیسے کام چلے گا؟
لوگ دوڑ پڑتے ہیں، جلدی سے مہنگا بھی ہونے لگتا ہے، 5 روپے 10 روپے 20 روپے والا 200 روپے میں ملنے لگتا ہے، ختم ہونے والا ہے، جانا جلدی سے لے لو۔ جو چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے اسے جلدی سے حاصل کرتی ہے اور اس کے تقاضے کو جلدی سے پورا کرتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، یہ ہماری جو زندگی ہے، برف کی سلی لے لیجیے، اس کو رمضان تو اب گرمی کی بجائے سردی میں آ رہا ہے، ضرورت نہیں پڑے گی، تھوڑی تھوڑی ضرورت پڑتی ہے، فریج وغیرہ ہے، ریفریجریٹر سے آپ کا کام چلاتا ہے، لیکن جب زیادہ یہ عام نہیں تھا تو برف ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکتا تھا، اب وہ جلدی جلدی بلاتا تھا، ارے اس میں دیر ہوئی تو یہ چلا جائے، پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا گلتا ہے کتنا کم ہوتا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، ہماری عمر بھی برف کی طرح کم ہو رہی ہے، جیسے برف گلتا ہے کم ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، ایسے زندگی ختم ہوتی ہے کم ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ آپ 10 سال پہلے یار بہت ایکٹیو تھے، بڑے نشیط تھے، تو کچھ کمزوری معلوم ہو رہی، کوئی معجون لکھوانا پڑے گا حکیم صاحب سے، نہیں میں تو وہی ہوں، نہیں آپ وہی نہیں ہیں، فرق پڑ گیا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، اور وہ کیسے بتا کے نہیں کم ہو رہی عمر، رفتہ رفتہ، چپکے چپکے، دم بدم، ہر لمحے کم ہو رہی ہے۔ ابھی نماز 8:30 بجے ختم ہوئی، سنت 15 منٹ عمر کم ہو گئی، اور آگے سائنسدان لوگ تو بتا دیتے ہیں، اہل علم بتا دیتے ہیں کہ یہ برف جو ہے 2 گھنٹے میں پوری ختم ہو جائے گی، لیکن یہ عمر کتنے دیر میں ختم ہوگی اللہ نے چھپا رکھا ہے، بتایا نہیں ہے، یہ بتا دیا ہے ختم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے 1 دن صرف باقی ہو، ابھی اللہم بسمک اموت و احیا کہہ کے سوئیں گے، ہو سکتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھنے کا موقع نہیں ملے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوئے سنتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں ابھی بھی حیات ہیں، ان کی شادی تھی اور تیاری کرنا تھی، صبح کو نہا دھو کر کے نکاح کی تیاری کرنی تھی، بارات جاتی ہے، بارات کا نام بدل کر کے مہمان کر دیا جائے، مہمان لوگ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تو لوگ جاتے ہیں مہمان آئے ہیں کہہ کے، تو صبح اٹھے اپنا وہ نہانے وہانے لگی، نماز پڑھی فجر کی، اور ان کی بہن تھی ابو کو جگانے گئی، ابو اٹھے تو جگایا، وہ 1 بار آواز دینے میں اٹھ جاتے تھے، 2 بار آواز دیا، 3 بار آواز دیا، اٹھے نہیں، تو اس کو a little doubt occurred، اس کے دماغ میں تھوڑا سا شک ہوا، کہ 1 بار میں جگانے سے اٹھ جاتے تھے اور اب اٹھ نہیں رہے، بھیا کو بلایا، بھائی کو جس کی شادی تھی، بھائی ابا کو جگاؤ، ابا کو جگایا، شک یقین کی طرف جانے لگا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی شہنائی بجتی، اب ماتم ہوگا، ماتم ہو رہا ہے، وہاں جلدی سے فون کیا کہ بھائی ختم کرو معاملہ، ابا کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے
یہ تو سامنے آیا تو تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ہم کہتے ہیں یار یہ تو میرا دوست ابھی مجھ سے بات کر کے گیا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک صاحب تھے کھانا کھا کے، ہمارے ساتھ ہی نکلے کھانا کھا کے، اور اس کے بعد بچے کہہ رہے ہیں کہ ابو وہ فینٹے آئس کریم لا دیجیے. نکل گئے، ساتھ میں گئے اکیلے، ہمارے مجمع سے، ساتھیوں کے مجمع سے نکل کے آئس کریم لانے، فیملی آئس کریم لانے. اور وہاں دکان کے پاس کھڑے ہوئے تو بول رہے ہیں. ادھر سے ایک آٹو آیا، ایک وہ ہوتا ہے ای رکشا، وہ آیا، وہ پتہ نہیں کیسے دکان کے سامنے کھڑے، پتہ نہیں کیسے ادھر آ گیا اور اس میں لڑا دیا اور وہ گر پڑے. وہاں گر پڑے تو یہاں چوٹ آئی. یہاں چوٹ آئی تو ڈاکٹر کو فوراً بلایا. ڈاکٹر نے کہا تو آپ وہ تو میں نے رات بھر بتایا، اور یہاں ابھی مل کے گئے فیملی آئس کریم خریدنے. معلوم نہیں کھانے کے بعد ہماری زندگی 15 منٹ باقی ہے یا 15 سال باقی ہے. رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم ختم ہو رہی ہے. تو اس ٹائم میں، اس وقت میں ہم کو نیکیاں کمانا ہے. نیکیوں کا دوسرا نام ہے عبادت. عبادت کا کچھ طریقہ مقرر ہوتا ہے، کچھ عبادت کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے. مثال کے طور پہ کلمہ پڑھنا ہے، کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے. آپ لیٹ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر کے پڑھیے، سو کر کے پڑھیے، چلتے چلتے پڑھیے، وضو کے ساتھ پڑھیے، بلا وضو پڑھیے، خواب میں پڑھیے. ایٹ اینی ٹائم یو ہیو ٹو ریڈ، یو ول ریڈ، اٹ ول بی ایکسیپٹڈ. آپ کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کلمہ کی عبادت قبول ہے، اس کا ثواب ملے گا. اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. خواب میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہو گیا، لیکن خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی. بول کر منہ سے بول رہے ہیں، کلمہ ہو گیا. اسی وجہ سے ایک آدمی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میدان محشر میں ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک ایسا شخص آئے گا سامنے جس نے کبھی نیکی نہیں کی ہے. اس کو معلوم ہے میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کو پکا معلوم. اب اس میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. کسی بھی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اسے 5 کوشچن نہ کر لیے جائیں. 5 سوال. ہم بھی ابن آدم میں، ابنائے آدم میں، بنی آدم میں 5 سوال ہوگا. ایک سوال کیا ہوگا؟ زندگی کا حساب لاؤ. دوسرا سوال ہوگا جوانی کا حساب لاؤ. تیسرا سوال ہوگا جتنی معلومات تھی کتنا عمل کیا. نماز فرض تھی 15 سال کے بعد پڑھا کہ نہیں پڑھا. رشوت نہیں لینا چاہیے تھا، معلومات تھی، عمل کیا کہ نہیں کیا. تو غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا، غیبت کیوں کیا، معلومات تھی تم کو. بڑے کی عزت کرنا چاہیے تھا، بڑے کی عزت کیا کہ نہیں کیا. چھوٹے پر شفقت کرنا چاہیے تھا، شفقت کیا نہیں، سب معلوم ہے. معلومات کا ہر بڑے کی، داڑھی والا ہے، بڑا ہے، عزت کیا کہ نہیں کیا. عالم ہے تو اور زیادہ عزت، ابا ہے تو اور زیادہ عزت، بزرگ ہے، ولی ہے، پیر ہے، استاد ہے تو اور زیادہ عزت کیا کہ نہیں کیا. تو معلوم تھا سب. اور مال کہاں سے کمایا، مال کہیں سے بھی نہیں اٹھا کے لا سکتے ہیں. کہیں سے گئے تالا کھولا اٹھا کے لے آئے. مال کہاں سے کمایا پوچھیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی جنات مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، جنات لوگ مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، تو ان کی مٹھائی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ 12 بجے 1 بجے کبھی کبھی وہ لے کے آ جاتے ہیں.
مخلوق ہے، ہماری طرح مخلوق ہے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، بس اتنا ہے، اور کوئی خاص بات نہیں۔ اور ان کو بھی نماز پڑھنا، ہم کو بھی نماز پڑھنا، ان کو بھی ایمان لانا، ہم کو بھی ایمان لانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جن و انس، جن و انس دونوں مخاطب۔ تو اب حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ جنات مٹھائی لے آتے کبھی 12 بجے 1 بجے، اس کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ خرید کر لائے ہیں تو کھانا چاہیے، چرا کے لائے ہیں تو نہیں کھانا چاہیے، صاف سی بات ہے۔ اب 12 بجے 1 بجے تو دکان کھلی نہیں ہوگی، تو زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ کہیں بھی جا کر کے تالا کھول کے لے آئے ہو تو چوری کی ہوگی۔ لیکن ممکن ہے ان کے یہاں بھی دکان ہوتی ہے، وہ بھی دکان رکھتے ہیں، جنات لوگ بھی خرید کے لائے ہو، کھا سکتے ہیں۔ اب تقویٰ احتیاط ہے کہ نہ کھائیں، اور یہ سوچ لیں کہ خرید کے لائے ہوں گے تو کھا سکتے ہیں، تو وہ بھی مخاطب ہے۔ تو ایسے ہی مال کہاں سے کمایا تھا یہ سوال ہوگا، اور مال کہاں پہ خرچ کیا یہ 5 سوال ہوگا۔ ان 5 سوالوں کا پرچہ، کوشچن آؤٹ کم۔ اب اس کے بعد بھی کوئی تیاری نہ کرے، اس دنیا میں آیا ہے نیکیاں جمع کرنا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ جوانی کا حساب دینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ جتنا معلومات ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، معلومات ہوتی پھر بھی لوگ غلط کر دیتے، ایک اچھے بڑے بوڑھے کوئی نوجوان مار رہا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ بڑے کی عزت کرنا چاہیے، کیوں مار رہے ہو؟ ایک اچھا خاصا بوڑھا باعزت اس کے سامنے زبان لڑا رہا ہے، ارے اللہ کی بندے آداب ہو، نیکی یہ تم نہیں جانتے، بڑے کا ادب کرنا چاہیے۔ معلومات کا حساب ہوگا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم کو دماغ دیا تھا، تم نے بڑے کی کیوں نہیں عزت کی؟ معلومات، اور مال کہاں سے کمایا تھا، پھر مال کہاں پہ خرچ کیا، کہیں بھی خرچ کر رہے ہیں ایسا نہیں۔ بہرحال 5 سوال ہوگا۔ تو ایک شخص ایسا سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کی جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے کہ اس کو جنت میں بھیج دو، اس کو جنت میں بھیج دو۔ حدیث میں باقاعدہ آتا ہے اس کا ذکر۔ اب وہ سوچے گا پکا اللہ تعالیٰ بھول گئے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی نیکی کی نہیں۔ وہ سوچے گا اچھا ہے بھول گئے، لیکن بھول گئے میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں۔ اب اس کے بعد وہ جائے گا، لیکن اب یہ سوچے گا یہاں پہ جب ایسا ہو رہا ہے کہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا جنت میں جانے کا، تو ادھر ادھر رکا رہے گا۔ فرشتے کہیں گے چلو نا تم کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی مصلحت ایسا ہوگا، اسی لیے پہلے بتا دیا نبی کو، اور نبی کے ذریعے ہم لوگوں کو۔ تو ادھر ادھر کھڑا رہے گا، تو فرشتے پوچھیں کیا ہے، تاکہ تھوڑا اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے بندے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بدلیے گا نہیں، پہلے یہ کہے گا، پھر پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے نہیں بدلوں گا۔ کبھی وہ سوچے گا، ہم جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ بندہ ہے، اس طرح اس کے دماغ میں آئے گا۔ ہم میں بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں سیدھے سادھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت بنائے ہوئے ہیں، سیدھے سادھے انداز سے مسلمان رہنا چاہیے۔ وہ لڑ جھگڑ کر کے بہت زیادہ جو ہے اللہ کے سامنے سینہ تان کر کے شانے بن کر کے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ الکبریاء ردائی، تکبر، بڑے بننا یہ میری چادر ہے، اس کو میں جھکا دیتا ہوں، پکڑ کر کے اس کو دبا دیتا ہوں۔ بہرحال وہ اس طرح کہے گا کہ اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بدلیے گا نہیں۔ تب میں پوچھوں گا اچھا ٹھیک نہیں بدلوں گا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے،
تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اس کو تو ویسے رہنے دیجیے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں، پھر آپ نے جنت میں فیصلہ جانے کا کیسے کر دیا؟ تو ویسے رہنے دیجیے لیکن بتائیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے، ایک مرتبہ تو بیمار تھا اور انکانشیس تھا، بے ہوش تھا، تجھے ہوش نہیں تھا، تجھے لوگ ہاسپٹل میں لے کے گئے، جیسے کہتے ہیں نا کوما میں چلا جانا، تو اس طرح تم کو لے کے ہاسپٹل میں گئے، کئی دنوں تک تو ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تیرے جو تیماردار ہیں، عیادت کرنے والے، ایک دن 2 دن پہلے تو زیادہ بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تلگوا میں ڈاکٹر ملہان صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 دن ہو گیا، بیچارے کوما میں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ حالات کسی کے ساتھ کیسے بھی آ سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بتلائیں گے کہ تو کوما میں تھا، بیمار، کرسی کے لیے لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے، اخیر میں تمہارا بہت ہی قریبی آدمی وہاں پہ موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور بقیہ کوئی نہیں آتا تھا کئی دن کے بعد۔ تو وہ بھی جو ہے اکیلے بیٹھا آدمی کیا کرتا ہے، اگتا رہتا، کتنا کیا کرے گا جب کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو بیچارہ بیٹھا ہے، اپنا حق بنتا ہے، اپنا عزیز ہے، قریب ہے، اسی لیے وہ رکا اپنا بیٹھا رہتا ہے۔ اسی درمیان میں تجھ کو ہوش نہیں تھا، تم کو ذرا سا ہوش آیا۔ ہوش اللہ تعالیٰ بھی کتنے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہوش اس لیے لیتے ہیں تاکہ درد نہ ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بے ہوش ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہوش کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ درد نہ ہو۔ ایسے کریم سے ہم لوگ بچھڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم خدا سے کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک بنائی، فعدلک، معتدل بنائی، ہر چیز جو ہے اچھی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت تم کو ذرا سا ایسے ہوش آیا تو درد ہوا، اس میں تم کو بھی پتہ نہیں، ذرا سا ایسا ہوا، اسی درد کے عالم میں تم نے کہا تھا اللہ، اس کو کوئی نہیں جانتا، اکیلے میں جانتا ہوں۔ زندگی بھر تم نے کوئی نیکی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت تمہارے اماں ابا نے کوئی تربیت کی ہوگی کہ بس زبان سے جب کوئی تکلیف ہو اور کوئی بھی بات ہو تو اللہ کا نام نکلے، تو تمہارے منہ سے اس وقت اللہ جو نکلا ہے وہ اللہ نیکی میں نے ریزرو کر رکھی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ غیر محدود ہے، لمٹ لیس ہے، تو اس کا بدلہ بھی جنت لمٹ لیس غیر محدود تم کو ملے گی۔ میں عادل ہوں اور فضل کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں جنت میں جانے کا فیصلہ کیا، یہ تمہاری نیکی ہے، اور اسی نیکی کے بدلے میں میں تم کو جنت میں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ معلوم یہ ہو کہ یہ دور چل رہا نیکیاں جمع کرنے کا۔ اے میرے عزیزان گرامی، اے میرے بڑوں، اے میرے چھوٹوں، اے میرے برابر کے لوگوں، کہاں ہم لوگ پڑے ہیں؟ ایک ایک لمحہ بھی ہم کو چاہیے کہ نیکیوں میں گزاریں، ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ نیکیاں ایسے کام آتی ہیں، اس طرح کام آنے والی ہیں نیکیاں۔ یہاں پہ ہم نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا نیکیاں جمع کریں۔ ایک آدمی اسی طریقے سے ہوگا، اس کا نام عمل تولا جائے گا، ادھر جو ہے نیکیاں، ادھر برائیاں، اور ایسے تولا جائے گا، برائی ادھر زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدھ ٹماٹر، ایک آدھ آلو رکھ دیا جائے تو جھک جائے گی، لیکن ہے نہیں۔ خفت موازینہ، اس کے نیکی کے عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا، اب تو پسینے میں وہ شراب اور ہوگا۔ یہاں تو کوئی نہیں، جب سے جب فون کر دیا، ارے بھائی 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آ جاؤ، فوراً دینے کے لیے تیار۔ 10,000 روپے کی ضرورت ہے، جلدی سے ڈگری ہوگی، تم کو معلوم ہے میں دے دیتا ہوں، ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ وہاں کس سے مانگیں گے؟
ایک دم پسینے میں شرابور ہوگا، متصبباً عرقا، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرے، ادھر ادھر جھانکے گا، اتنے میں اس کے ترازو کے پلے میں ایک تھیلی آ کے گری، اور گری جیسے رکھی گئی ویسے ہی نیکی کا پلہ جھک گیا، اور جب نیکی کا پلہ جھک گیا تو قرآن شریف میں ہے ہی اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکی کا پلہ جھک گیا، وزندار ہو گیا، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ جنت میں جائے گا، جانے سے پہلے وہ سوچے گا کہ یہ پتہ چل جاتا یہ ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بتلا دو کہ تو ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں کس کام سے جا رہا تھا، تیزی سے کہ کسی نے بتایا کہ ارے جنازہ ہے، تو نے بھی دیکھا کہ چلو تھوڑا سا رک سکتے ہیں، تو جنازہ تو ہو چکا تھا، اس کی تدفین ہو رہی تھی، تو تم نے جا کر کے سوچا کہ چلو مٹی دے دیتے ہیں، تو تم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس طرح پڑھ کر کے تم نے 3 مٹھی مٹی دے دی، تم نے اس میں کسی کا خیال نہیں کیا سوائے کہ اللہ کا، نبی کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، بس یہی تمہارے دماغ میں تھا، پھر اور آیا بھی نہیں تمہارے دماغ میں، پھر تم چلے گئے، تم کو یاد بھی نہیں کہ کوئی نیکی ہے، وہی نیکی ہم نے الگ سے تھیلی میں محفوظ کر رکھی تھی، وہ نیکی آج کام آ رہی ہے، لہذا تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم اور جو آیت میں نے پڑھی بالخصوص اور پورے قرآن کا بالعموم اعلان یہ ہے کہ دنیا میں ہم نیکیاں جمع کریں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کتنے نوجوان ہیں موبائلوں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مومن ہیں، رشتے دار ہیں، ایمان کی نسبت ہے، ہم سب سے درد سے کہتے ہیں اور ان کے والدین سے درد سے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں، روکیں اور خود سمجھیں، بڑے نوجوان ہیں کہ اس میں کیا فائدہ، شادی تو ہونا ہی ہونا ہے، شادی کے بعد جو تم کو ضرورت ہے وہ ضرورت جائز طریقے پہ اللہ تعالیٰ نبی کی سنت بنا کر کے لانے والے ہیں، غلط قسم کی تصویریں پکچرز دیکھ کر کے اپنی زندگی کو خراب کرنا اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت نہ سمجھنا، یہ نہایت زیادہ نقصان دہ عمل ہے۔ چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھ لیں، اس میں اتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں، اتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس میں لوہے کا چنا چبا لو تب بھی وہ اعظم ہو جائے، مبالغے کے طور پہ ہی کہیں، لیکن عمر بڑی پختہ ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، پڑھ ڈالو 10 بارہ پڑھ ڈالو، رات میں نفلیں پڑھ ڈالو، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ ڈالو، اگر 15 سال کی عمر میں نماز نہیں شروع کیا ہے تو نفل کے بجائے فرض کی قضا پڑھو، قضاء عمری پڑھو، پڑھ ڈالو جلدی سے، وقت ہے یہ ابھی کرنے کا، اور بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت سمجھو، آدمی بہت مرتبہ بیمار ہو جاتا ہے، پانی کے گدے کے اوپر اس کو لٹایا گیا ہے، پیٹھ کا مسئلہ ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا، ارے ابھی تو کل بہت ہی توانا تھا، بہت زیادہ بڑھ کے باتیں کرتا تھا، اور آج پانی کے گدے پہ لیٹا ہے، ادھر ادھر کیسے مجبور ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندے، وہی جو صحت تھی اس کو غنیمت سمجھتے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے، پھر بھی ابھی زندگی ہے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے
خالی ہونے کو غنیمت سمجھو. ہم لوگ خالی ہوتے ہیں تو چلو گھوم کے آتے ہیں, پکنک منانے چلے جاتے ہیں, پیسے ویسے لے کر کے سب بچوں کو لے کر کے پکنک منانے چلے گئے. وہ دا سی شور, ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں, مستی ہو رہی ہے اور جو ہے کھا رہے ہیں. ایسی مستی نہیں کہ ناجائز ہو, لیکن بہرحال فضول بھی ایک ہے تو ہو رہی ہے. بیٹھے ہیں آرام سے, کتنے میں پتہ چلا کہ وہ پتھر سرک گئے, ادھر سے پانی آ گیا, پوری فیملی پورا کنبہ ڈوب گیا. ارے اللہ کے بندے, جو خالی ٹائم تھا اس کو غنیمت سمجھتے ہیں, اس کو اللہ اس کے رسول کی سنت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ آج سنڈے ہے, آج چلو سب لوگ کیا کریں گے, اس میں جلالہ کا ورد کریں گے, اللہ اللہ صرف. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10 لاکھ مرتبہ اللہ 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 پڑھتے تھے. ان کے پاس کہاں ٹائم تھا, ان کے پاس بھی تو 24 گھنٹے تھے, ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کہاں ٹائم ہے, کیسے ان کا 10 لاکھ ہو جاتا تھا اور ہمارے پاس تو پکنک کے لیے ٹائم رہتا ہے. برا نہ مانیے, یعنی ایسا ہے, فیکٹ ہے کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. اس میں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے, کسی کو برا نہیں کہنا, کیونکہ وہ بھی ہمارا یہ ہاتھ ہے, ہماری کنبے کا ہاتھ ہے, ہماری سوسائٹی کا کیا ہے, جگر ہے, ہمارے سوسائٹی کا پیر ہے, ہاتھ پیر ہی سے تو پورا کنبہ بنتا ہے. اس لیے کوئی برا نہ مانے, اس کو اس کی برائی نہیں کی جا رہی ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ 10 لاکھ مرتبہ اللہ 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 پڑھتے ہیں. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جو ہے پورا منزل تک پہنچتے پہنچتے ایک قرآن شریف کی تلاوت کر لے رہے ہیں. کہاں سے, یہی 24 گھنٹے ہی تو کر رہے ہیں تلاوت. ان کو معلوم ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہے. یہ زندگی جو دی گئی ہے عبادت کے لیے, اسی کا نام ہے عبادت, اسی کا نام ہے دوسرے لفظوں میں نیکیاں جمع کرنا. فرض نماز پڑھ رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہے. غریب کی مدد کر رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہے. کسی غریب کو چپکے سے کمبل بانٹ رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہے. کسی یتیم کی شادی کرا دے رہے ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. کسی جو ہے آدمی کو اپنا پیسہ خرچ کر کے حافظ قرآن بنا دے رہے ہیں. جب تک وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے نیکیاں ادھر آ رہی ہیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. یہ بھی نیکیاں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کام کرو کہ اس میں زیادہ نفع ہو, زیادہ ثواب ہو, زیادہ نیکیاں ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں والدہ, انہوں نے ایسا بچہ پیدا کیا کہ پوری دنیا میں بخاری شریف ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی پڑھی جا رہی, پڑھائی جا رہی ہے, اور ان کا پورا ثواب کروڑوں اربوں کتنا ہوگا ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے. ان کی والدہ کو مل رہا ہے کہ انہوں نے ایسا بیٹا پیدا کیا جس بیٹے نے ایسی کتاب لکھی کہ جس کو پڑھے بغیر کسی عالم کو دنیاوی اعتبار سے سرٹیفائڈ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ بخاری شریف کو ختم کرتے. یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. ایسا ہم نے کیا کر دیا, ایسے جمع کر لیا پیسہ. ایک سال میں 10,000 روپیہ, دوسرے سال میں 10,000 روپیہ, 10 سال میں 1,00,000 روپیہ. 1,00,000 روپیہ الگ کر کے ہم نے جمع کر لیا. اپنے ہی چن لیا کہ اس بچے کو میں اس پہ خرچ کرتا ہوں, خرچ کر دیا. یہ ابھی خرچ کرنا ہی نیکی ہے. اتنا ہم نے جمع کیا. جیسے ہم خرچ کرتے ہیں 1,00,000 روپیہ کسی آدمی کی دکان کھلوا دیا, یہ بھی 1,00,000, یہ بھی نیکی. کسی آدمی کو یوں ہی دے دیا تو اپنا خرچ کر رہا بال بچوں, یہ بھی نیکی. اور یہی 1,00,000 روپیہ ہم نے دے دیا, یہ بھی نیکی ہے. سب نیکی, وہ بھی نیکی ہے, بھی نیکی ہے. لیکن یہ نیکی کیا ہے, یہ نیکی یہ ہے کہ اب یہ بخاری پڑھ کر کے بخاری پڑھا رہا, تو جب تک وہ زندہ رہے گا نیکی سپلائی کرے گا, نیکی دے گا. حافظ قرآن ہے, تراویح پڑھا رہا, جب تک زندہ رہے گا تراویح پڑھائے گا, تب تک جو ہے نیکی ادھر بھی سپلائی ہوگی. ایک تو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم نے, اپنا بھتیجا بھانجا نہیں تھا کوئی گھر میں, اپنا بیٹا نہیں تھا, تو ہم نے کیا چپکے سے اللہ کو بتانے کے لیے, کسی انسان کو بتانے کے لیے نہیں, ہم نے ایک حافظ قرآن تیار کر دیا. تو اتنا پیسہ اس کا ثواب وہی مل گیا فوراً. اور اس کے بعد پھر جب وہ ہر سال تراویح پڑھائے گا تو اس کا ثواب اس کے کم کیے بغیر اس کو ملتا ہے.
یہ عقل مندی ہے، نیکی جمع کرنے کے لیے یہ عقل مندی ہے کہ ایسے نیکی جمع کریں، محنت کم ہو نیکی زیادہ ہو۔ تو اب یہ نیکی آ رہی، وہ تلاوت کر کے صبح جو ہے 10 مرتبہ جو ہے دوہرا رہا، اس دہرانے کا ثواب اس کو ملے گا ہی، اور اس کے ملنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، جو اس نے سبب بنا ہے اس کو پورا ثواب ادھر بھی پہنچے گا، ادھر کم نہیں ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، میسج کی مثال دیا تھا کسی مسجد میں کہ جیسے میسج ہم نے کیا کیا، ایک میسج ہم نے لکھا اپنے موبائل پہ اور اس کو جو ہے اپنے ساتھی کو فارورڈ کر دیا، تو ہمارے پاس وہ میسج اپنے موبائل میں موجود ہے اور اس کو بھی وہ میسج پہنچ گیا۔ تو ایسے یہ حافظ جی جو ہے، حافظ قرآن 10 مرتبہ دہرا رہے ہیں تو ان کے دہرانے کا ثواب ان کے پاس ہے، لیکن جو سبب بنا ہے پورا ثواب ادھر بھی منتقل ہو جائے گا۔ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بدون أن ينقص من أجورهم شيئا۔ جو کسی نیکی کا ذریعہ بن جائے تو جو آدمی اس نیکی پہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا ہی، اور جو سبب بنا ہے تو اس کو پورا ثواب اس کو منتقل ہوگا بغیر ان کا ثواب کم کیے۔ حدیث شریف میں ہے، مان لیا 10 کروڑ مرتبہ مرنے سے پہلے اس حافظ قرآن نے کیا کیا، قرآن پڑھا، تراویح کے ذریعے، دہرانے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے۔ جس آدمی نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو حافظ بنایا تھا تو اس 10 کروڑ کا پورا ثواب ادھر بھی آئے گا اور ادھر کم نہیں ہوگا۔ تو یہ عقل مندی ہے۔ اسی عقل مندی کو اکابر دیوبند، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں۔ کبھی اشتہار استاد بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مدرسے کے یتیم بچوں حافظ قرآن کو پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے۔ تو دوہرا کی یہ تشریح ہے، خود ان کو ثواب جب آپ نے خرچ کیا جب ثواب ہے وہ ہو گیا، لیکن اب وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ثواب ادھر آ رہا ہے۔ تو یہ عقل مندی ہے، یہ پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں ہم بدگمانی کریں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ خوش گمان رہو۔ پہلے سے ہم نے بدگمانی کر دی، نہیں، بدگمانی خود گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد یہ نیک کام سے روک دیتی۔ جس آدمی نے ہمارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں دیا کیسا دھوکہ دے گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں تقریر کیا، شعبان کا مہینہ تھا، اس سے پہلے رجب میں، اس سے 1 آدھ مہینہ پہلے تقریر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلیات، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ کسی عالم کے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جب یہ سب الفاظ آتے ہیں تو آدمی سمجھنے لگتا ہے خود ان کو کوئی ضرورت ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے ہیں، اور عمل کرنے والا مباشر، خود یہ عمل کرنے والا، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ایسے، اور کیا فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دیوبند میں طاعون آنے والا ہے، تو خرچ کرو، صدقہ دو جلدی سے۔ تو مولانا کی بات پر، بھائی مولانا تھے، ہم لوگ بھی، ہمارے سامنے بھی پوری پبلک رہتی ہے، عالم کی ہے، علم کی عزت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ دیا، خوب دیا، اور انہی میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لگ رہا دیوبند مدرسے میں کچھ گھٹ بڑھ گیا ہے، یا یوں ہی ضرورت ہے، جس کو رہتا ضرورت ہے تب بھی تو دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسے ہی باتیں کی کہ مدرسے میں دینے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، کوئی خاص بات نہیں، یعنی اس قول کی، اللہ کے رسول کے فرمان کی انہوں نے ایک طرح سے بے عزتی کی تحقیر۔ حضرت نے کہہ دیا جو کام ہے، آپ کا کام ہے، آواز دیا امام صاحب نے، سب لوگ آ گئے،
میں اپنا کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دونوں جو ہے ہماری زبان نیک کام کر رہی ہے، آپ کا کان نیک کام کر رہا ہے، ہماری آنکھ نیک کام کر رہی ہے کہ آپ جیسے اہل ایمان کو دیکھ رہی ہے، آپ کی آنکھ بھی نیک کام کر رہی ہے کہ مجھے دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ سب نیکیاں ہیں، اس کو ہم کبھی سوچتے نہیں کہ نیکی ہے کہ نیکیاں یہ جمع ہو رہی ہیں۔ جس نے سوچا وہ آیا، وہ آتے ہیں اس طرح کے مجمع میں اور مجلسوں میں آتے ہیں، یہ نیکیاں، کان نیکی کر رہا، زبان نیکی کر رہی ہے، یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، فرشتے قلم لے کر کے سب لکھ رہے ہیں، رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اسی میں کوئی کہہ رہا ہے یہ سب ایسی چلتے تو ہوتے رہے، وہ بول دیا۔ ایسے بولنے سے کسی کے سامنے آپ بولیے ارے یار تیری دوستی تو ایسی ہی، تو نہ بولے ہوتے تو عزت رہتی، دوستانہ باقی رہتا، باقی نہیں رہتا، باقی رہتا ہی لیکن تھوڑا بال نہیں آتا، شیشے دل پہ بال آ جاتا ہے، وہ بول دیا تیری دوستی ایسی ہے، کیوں بولا؟ نہ بول دے تو باقی رہتا ہے یہ میرا دوست ہے، لیکن یہ بار بار سوچے گا ارے ایسا کیسے بول دیا، ایسے کسی عالم سے یا کسی حدیث کو سامنے آتے ہوئے ایسے ہم نے بول دیا، ارے یار ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات ہر دم کہتے ہیں، یہ بولا کہ دل میں رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفی رکھتے، یہ گناہ دل میں آیا چلو معاف کر دیتے، کوئی نہیں جانتا، لیکن تم نے بولا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے مولانا کے سامنے ہی بولا ارے ان کو ایسے ہی ضرورت ہوگی کچھ، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ صدقہ۔ اب اس کے بعد 15 دن نہیں گزرا کہ دیوبند میں اتنا زبردست تعاون آیا، دیوبند شہر میں، کہ جن لوگوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کا پورا گھر بچا ہے، اور جن لوگوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا تھا ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 لاشیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ نیکی وقت پہ کر لیا تو اس کا اجر و ثواب اور وہ بھی ڈبل دوہرا مل کر کے آ رہا ہے، لیکن شیطان ہے لگا ہے ہمارے سامنے بھی، ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، وہ اس طرح ورغلا دیتا ہے کہ ابھی نہیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان سب کاموں کو شیطانی سمجھنا چاہیے، نفس کا جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ نفس کی طرف سے ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر کے ان کو نیکیوں سے روک لیتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ نیکیاں جمع کریں، جوانی ہے بڑھاپا آنے سے پہلے جتنا نیکیاں ہو جمع کر لیں، نمازیں پڑھ لیں یہ نیکی، روزہ رکھ لیں یہ نیکی۔ روزہ کتنے لوگ قضا کر چکے ہیں، 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال ہو گئی، 10 سال کا روزہ باقی ہے ان کا، ہر سال کا 30 دن باقی ہے۔ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ ہر مہینے ان کو جو ہے ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو روزے کا مہینہ نہیں، نماز نہیں پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نماز تو بالکل معاف ہے، اس کی قضا نہیں کرنا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ فرض ہے، اس 10 دن کا 8 دن کا روزہ ان کا چھوٹ رہا ہے، اس کی قضا کرنی ہے۔ 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر ہو گئی، شادی بیاہ ہو گئی، لیکن کبھی انہوں نے قضا نہیں کی، تو نیکی یہ بھی ہے کہ ان کو قضا کر ڈالے، قضا کر لے وہ وقت آنے سے پہلے، کہ جوانی ہے بڑھاپے سے پہلے نیکیاں کر لو، زندگی ہے، عمر ہے، موت سے پہلے اس عمر کو غنیمت سمجھو کہ کب موت آ جائے اور آدمی یہاں سے رخصت ہو جائے، اور تحقیر نہ کرو، تحقیر کی سزا، تحقیر کیا ہے؟ یہی گناہ ہے۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ ہماری نیکیوں کا جو جھولا ہے اس جھولے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیکیوں کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی تو آدمی دین سے پار ہو جاتا ہے، دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی اہلیہ تھی، دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دعا پڑھی کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو ان کی بیوی نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا کافرین، ایسے پڑھ دیا۔ مولانا نے کہا کہ نکاح ختم،
معمولی نہیں ہے ایمان اور کفر کچھ بھی بول دو نکاح ختم ہو گیا. پھر فوراً گھر کے 3-4 لوگوں کو بلایا, گھر ہی میں نکاح پڑھوایا. تو ایسے محتاط لوگ ہیں, انہیں محتاطین میں ہم کو بھی بننا ہے, احتیاط کرنے والوں میں ہم کو بھی بننا ہے کہ زبان سے کچھ بھی بول دیا. زبان کی سزا تو بہت آخر تک جاتی ہے. زبان سے جو بھی بول دیا تو حد قذف لگتی ہے, یعنی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. منہ سے بول دیا کسی کے اوپر تہمت لگا دی, اور یہی تہمت لگاتے لگاتے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, نبی کی شان میں آدمی گستاخی کرنے لگتا ہے. بولتے بولتے آدمی آزاد ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا نبی کی شان میں بہت گستاخی کرتا رہتا تھا, کافر تھا وہ. حضرت عمر کے زمانے میں لڑائی ہوئی, اس کو پکڑ کے لے آئے, اور پکڑ کے جب لے آئے تب تو وہ ڈر ہی رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. لیکن مسلمان کا, ایمان والے کا کام صرف اتنا ہے دنیا میں, نیکیاں جمع کرے, گناہ نہ ہونے دے. حضرت عمر جیسے لوگ امیر المومنین, وہ تو نیکیاں جمع کرنے ہی کے لیے تھے. پکڑ کے لایا گیا, اور یہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اس کا نام تھا ہرمزان. ایسے ہی کرتا رہتا تھا. مسجد نبوی میں کرسی پہ بیٹھایا گیا, اور کرسی پہ بیٹھا کر کے جلاد کو بلایا, اور پورا مدینے میں صحابہ کا مجمع ہے, جو لوگ تھے ان کے زمانے میں صحابہ تابعین سب لوگ آئے, اور جلاد کو کہا کہ اس کی گردن مارو. گردن مارنے سے پہلے کوئی خواہش ہوتی ہے تو پوری کی جاتی ہے. اس سے پوچھا کہ خواہش ہے, اس نے کہا پیاس لگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی پلا اس کو. گلاس میں پانی لائے گا, اس کے ہاتھ میں دیا گیا. ہاتھ میں لے کر کے نہیں پی رہا ہے, ہاتھ کانپ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا پیو نا. کہا مجھ کو ڈر لگ رہا ہے یہ جلاد کہیں پانی پینے سے پہلے نہ مار دے. کہا پیو نا, نہیں مارے گا. پھر نہیں پی رہا. حضرت عمر نے کہا کہ پانی پیو, جب تک پانی نہیں پی لو گے یہ نہیں مارے گا. جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے نہیں مارے گا. اس نے کیا کیا, پانی نیچے گرا, اور حضرت عمر سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ مجھے نہیں مار سکتے, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے یہ نہیں مارے گا. اب تو پانی میں نے وہ بہا دیا, پھینک دیا. اب وہ پانی تو میں پی نہیں سکتا, دوسرا تو پی سکتا ہوں, وہ پانی نہیں پی سکتا. اور آپ نے کہا کہ جب تک تم وہ پانی نہیں پیو گے تو یہ نہیں مارے گا, تو اب وہ پی نہیں سکتا, یہ مار نہیں سکتا. حضرت عمر ہیں, بادشاہت کے لیے نہیں آئے ہیں, امارت المومنین امیر المومنین بننے کے لیے نہیں آئے ہیں, نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں. اب جو ہے اس کو مار دیتے ہیں تو نیکی نہیں جمع ہوگی تو ظلم ہو جائے گا, اسلام کے خلاف ہو جائے گا. شریعت, ہر دم شریعت دیکھنا ہے, ایمان دیکھنا ہے, نیکی جمع کرنا دیکھنا ہے. اگر اس کو مارتے ہیں تو ہماری نیکی کے جھولے میں سوراخ ہو جائے گا, نیکیاں گرنا چالو ہو جائیں گے تو ظلم. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلیما میں ہو گئے, پھنس گئے. اب کیا ہوگا؟ نہیں, شریعت مقدم تھی. پورا مجمع تھا, مجمع دیکھ رہا کہ اب مارے تب مارے, اور پوری آواز, آج مائک ہے وہاں تک آواز پہنچتی ہے. اس زمانے میں تو مائک تھا نہیں, تو پیچھے والے کچھ سن رہے ہیں کہ ابھی مارا جائے گا, کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگا. سب لوگ ہکا بکا, یہ اٹھ کے کیوں جا رہا ہے, اس کو تو مارنا تھا, اور راستہ دے دیا گیا, وہ جا رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ, اس لیے کہ اب ہم نہیں مار سکتے, تم جاؤ. اس کی اجازت دی, کیونکہ ہم نہیں مار سکتے. ہم نے یہی کہا واقعی کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تم کو یہ نہیں مارے گا. یہ پانی پی نہیں سکتے, لہٰذا ہم میں مار نہیں سکتا, مارنے کا آرڈر نہیں دے سکتا. جاؤ, گیا. معلوم یہ ہوا کہ نیکی جمع کرنا, لہذا یہ نیکی ہے, نیکی کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو مار دیا تو نیکی نہیں ہے. یہاں ہم نے یہاں جو ہے اتنا موب لنچنگ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان نہیں کر سکتے, مسلمان بھی کر سکتے ہیں, لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظالم بن جاؤ, ظلم کرو. اعدلوا, انصاف کرو. بی جسٹ, ڈو انجسٹس ناٹ,
डू जस्टिस, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वरना फिर हम भी हुकूमत पा सकते हैं, हम भी बुलडोजर से गिरवा सकते हैं, हम भी जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उलमा बैठे हैं, उलमा सर जोड़ के गौर करते हैं कि नेकी नहीं है कि एक के बदले में 50 को मारो। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हुजूर के चचा हैं, बहुत चहेते चचा, और आपके साथ दूध भी पिया है, रज़ाई भाई भी। जैसे ही उनको मारा गया ग़ज़वे में, हुजूर ने कसम खा लिया, खुदा की कसम अपने चचा के बदले में 70 काफिरों को मारूंगा। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, आपको गुस्सा आता है तो हम तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, 10,000 को मारूंगा कह सकते हैं, कहते भी हैं बहुत सारे लोग। ओ ईमानी जोश है, ठीक है। क्या कहा? मैं अपने चचा के बदले में 70 को मारूंगा। जिब्रील अमीन आ गए, क्या कह रहे हैं? वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम। ऐ नबी, अगर आपको बदला लेना है तो आप एक के बदले में एक का बदला दीजिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर माफ़ कर देती तो ज़्यादा अच्छा। आप अंदाज़ा लगाइए, हुजूर ने कसम खा ली थी, बदला तो ले सकते थे, एक का बराबरी का क़िसास है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अगर माफ़ कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। हुजूर ने माफ़ कर दिया, कसम तोड़ी, कफ़ारा अदा किया। ये सब मिसालें हैं इसलिए कि हम दुनिया में जहाँ अपने नफ्स का मसला आए, नेकी नहीं हो रही है, फौरन रुक जाए। एक बुजुर्ग का नाम आता है अबुल हसन, वो दरिया के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। कश्ती आई, कश्ती पे बादशाह का सामान था। पूछा ये क्या है? क्या बादशाह का सामान है? कहा इसमें क्या है? मटके में क्या है? तो बताया कि ये मटके में शराब है। कितने मटके हैं? 10 मटके। किसकी शराब है? बादशाह की। लिया लाठी, देह लाठी मारना चालू किया, शुरू किया, मटका फोड़ते जा रहे हैं, ये फोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां फोड़ दिया, 9 मटके फोड़ दिए, शराब सब खत्म, बह गई। बादशाह के लिए शराब लेके जा रहे हैं। बताओ, मुसलमान बादशाह शराब पिएगा? वो बुजुर्ग ने फोड़ दिया और 10वें को छोड़ दिया। उसके बाद कहा ले जाओ। अब वो सामान पहुंचा है, बादशाह ने उतरवाया होगा, उनके लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा कि वो सब मटके आए हैं। ऐसी बात है कि सब चीज़ें तो चुपके से हो रही होगी। तो पूछा क्या हुआ? तो कहा अरे वो हाँ अबुल हसन बुजुर्ग हैं, वहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने फोड़ दिया। कहा तुमने बताया नहीं कि बादशाह का है? कहा बताया तो था, फिर भी फोड़ दिया। कहा फिर भी फोड़ दिया। अब बोला पुलिस गई, पकड़ के लाई और उसके बाद दरबार में हाजिर किया। पूछा बादशाह ने कि ये आपने फोड़ा है? कहा मैंने फोड़ा है। कहा क्यों फोड़ा है? कहा ये शराब है, मेरे होते हुए तुम शराब पियोगे? ये नेकी है, इसको मैंने ज़ाय किया है, इसलिए ताकि मेरे खाते में नहीं किया जमा। किसने फोड़ दिया? बादशाह ने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 9 तुमने फोड़ा, 10वां फोड़ना भी तो नेकी थी, उसको भी फोड़ दो, उसको तुमने बाकी रखा। क्या जवाब दिया? कहा 10वां जब मैं फोड़ने जा रहा था तो मेरे ख्याल में ये आया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इतनी नेकी कर रहा हूँ, तो छोड़ दिया मैंने कि मैं तो अभी तक 9 अल्लाह के लिए फोड़ रहा था और अभी अपने बड़ाई के लिए फोड़ा। बादशाह पर इतना असर हुआ
ان کی گفتگو کا کہ اس لیے اللہ والا آدمی، اس نے 9 بھی اللہ کے لیے پڑھا، یہ نیکی جمع ہوئی، اور 10واں چھوڑا، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ چھوڑنا بھی نیکی اور یہ بھی چھوڑنا، پڑھنا بھی نیکی، چھوڑنا اور چھوڑنا دونوں بھی۔ کہا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بنا دیا ذمہ دار، محاسب بنا۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نیکیاں کرتے کرتے کیا اپنا نفس جب کسی بات کے لیے آمادہ ہوتا تو رک جاتے ہیں؟ اگر رکتے ہیں تو بہت اچھا، اور نہیں رکتے ہیں تو یہی میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم نیکیاں جمع کرنے آئے ہیں۔ کہاں ہم اپنے نام عمل سے نیکیوں کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں، کہاں ہم گناہ کو اپنے اندر نیکیاں کرتے کرتے جمع کرنے جا رہے ہیں۔ نیکیاں کرنے کا کیسے حکم ہے؟ نماز دن بھر پڑھی، قضا نماز کیا ہے؟ قضا نماز دن بھر پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں قضا نماز کی بات ہو رہی ہے کہ دن بھر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نیکی ہے، نیکی جمع کیجیے، لیکن سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، استواء شمس کے وقت، بالکل ٹھیک دوپہر کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز، نفل ہو یا قضا ہو۔ تو نفل تو سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور استواء شمس کے وقت نماز نہ پڑھنا نیکی ہے، یہ نیکی اللہ کا حکم ہے، نہ کرو تو نہ کرو، وہ نیکی ہے۔ شراب نہ پینا نیکی ہے، غیبت نہ کرنا نیکی ہے، نماز نہ چھوڑنا نیکی ہے۔ تو کبھی نگیٹو ورچو، کبھی پوزیٹو ورچو، نیکیاں ہیں۔ ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کرتے ہیں تو ٹھنڈے دل سے ہم کو سوچنا ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے ہم کدھر چلے گئے؟ اللہ کے بندے بنتے بنتے ہم نفس کے بندے کیسے بن گئے؟ اللہ کے بندے بنتے بنتے شیطان کے بندے کیسے بن گئے؟ یہ غور کرنا ہے، اس پہ لمبی چوڑی شورا بار تقریر نہیں کرنا ہے۔ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں کہ واقعی یہ کیسے بندے تھے اللہ کی، کیسے اللہ کے بندے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ دیکھ رہی ہے میری زرہ کیسے مارتے، فوج والوں کو بلاتے، مار دیں، ختم کرو اس کو۔ فوج، امیر المومنین، ان کے پاس فوج رہتی ہے، جنگ کے لیے بھیجتے ہیں فوج۔ نہیں، نیکی کا جو طریقہ ہے وہ کرنا ہے، اپنے سے نیکی نہیں تیار کرنا ہے کہ یہ نیکی، اپنے سے نیکی بناتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس پہ غور کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے؟ قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کرنا، قاضی کے یہاں، قاضی ان کے انڈر میں رہتا ہے، انہوں نے قاضی بنایا ہے نا، چیف جسٹس انہوں نے مقرر کیا ہے، لیکن امیر المومنین چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں اور مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ یہ یہودی، اس کی زرہ میرے پاس ہے، میری زرہ اس کے پاس ہے، آپ دلوائیے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس زرہ ہے؟ کہا نہیں، یہ تو میری ہے۔ دعویٰ کر رہے ہیں حضرت علی، قاضی ہے، اور قاضی بھی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، قاضی کا درجہ ایک تو امیر المومنین سے گھٹا ہوا ہے، یہ ان کا مقرر کیا ہوا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں، اس کے باوجود قاضی ہیں، اس وقت ان کا وہ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مدعی ہیں، البینۃ علی المدعی، دعویٰ پیش کرنے والے، دعویٰ کرنے والے کے سامنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ آپ گواہ لائیے۔ گواہ پیش کیا، اپنے غلام کو اور اپنے بیٹے کو۔ قاضی نے کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، دوسرا لائیے گواہ۔ یہ سب نیکی ہے، شریعت ہے،
شریعت کے مطابق عمل کرنا نیکی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ باپ کی حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں. ارے تم کو قاضی بنایا ہے پھر ڈگری کر نہیں. وہ لوگ نیکیاں جمع کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, خدا کی شریعت کے سامنے بولا تو پکڑ ہوگی. حضرت علی ہیں, حضور کے داماد ہیں, چچیرے بھائی ہیں, لیکن شریعت کے سامنے اپنے آپ کو اور قاضی کے سامنے اپنے آپ کو نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے, دبے. اچھا قبول نہیں ہے, دوسرا گواہ تلاش کرنے کوئی نہیں. اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں تو منکر ہوں, ان کے دعوے کا انکار کرتا ہوں. انکار کرنے والے کو شریعت کے حساب سے قسم کھلائی جاتی ہے. کہا قسم کھاؤ. قسم کھا لی. قسم کھا لیا تو قاضی نے کیا کر دیا؟ زرہ کو اس کے حوالے کر دیا, یہودی کے حوالے کر دیا زرہ. اور اس کے بعد ہو گئے دونوں اب جا رہے ہیں خوشی خوشی. بادشاہ سے مقدمہ جیت رہا ہے ایک عام آدمی رعایا میں سے. دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آگے تھوڑا بڑھے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ زرہ آپ کی ہے, اس کو آپ لے لیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہوں. واقعی آپ بادشاہ تھے, زبردستی چھین سکتے تھے. واقعی آپ بادشاہ تھے, امیر المومنین تھے, عدالت میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب طریقے تھے. لیکن واقعی اللہ کے حکم کو ماننا نیکی ہے, اس کو آپ نے ترجیح دیا. جو طریقہ ہے جائے, اپنا جان مال کچھ بھی جائے, عزت آبرو اللہ کے نام پہ کچھ بھی جائے, لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. نیکی ایک بھی برباد نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے, نیکیاں جمع کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ نیکی ضائع نہیں کیا, آپ نے عدالت میں فیصلہ سنوایا اور عدالت کے حساب سے یہ مجھے مل گئی. لیکن حقیقت میں جانتا ہوں کہ آپ اسے لے لیجیے, مجھے کلمہ پڑھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور اپنی زرہ اپنے پاس آ گئی, اور اس کے بعد پھر اس کو ہدیہ کر دیا. نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے, اچھائی کے اندر کتنی طاقت ہے, حسن سلوک کے اندر کتنی طاقت ہے. باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. 40 گھر پڑوسی ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پڑوسی ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کا فائدہ دیکھیں, اس کا فائدہ یہی نظر آئے گا. جان لے جا رہا پھر بھی کوئی مار دے رہا ہے. مکہ میں 13 سال کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ ابھی حکم نہیں اللہ کا. وہی حضرت عمر ہیں, ان کو بھی ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. وہی ابو بکر صدیق ہیں جو جنگ میں 2 ہاتھ کرنے کے لیے مرتدین سے اکیلے تیار ہیں. لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے, کیونکہ نیکی یہی ہے کہ حضور کا حکم مانے. وہاں کچھ نہیں بول رہے 13 سال کی زندگی. اس کے بعد جب ادھر آتے ہیں مدینے میں تو جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ طائف, غزوہ تبوک, سب میں تیار رہتے ہیں. جب اپنا معاملہ آتا ہے مرتد ہونے والوں کا تو اکیلے جنگ کرنے کے لیے تیاری ہے. پتہ چلا کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے. اللہ کا حکم ماننا ورجو ہے, حسنہ ہے, نیکی ہے, عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. میری عبادت کریں گے تو نیکی ہوگی, نفس کی عبادت کریں گے تو نیکی نہیں ہوگی, شیطان کی عبادت کریں گے تو نیکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجیے تمہارے باپ دادا, رشتہ دار, میاں بیوی, خاندان والے, مال جو تم نے کمایا, یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے خلاف ہوں تو کوئی نیکی نہیں. اگر تم ان کو اللہ کے حکم کے خلاف زیادہ پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ,
اللہ کے حکم کی سے زیادہ یہ محبوب ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، نہیں زکوٰۃ دیتے. اللہ کا حکم ہے حج کرنا چاہیے، نہیں حج کرتے. تو کہہ رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ نیکی نہیں ہے. فتربصوا، لہذا گناہ کبیرہ کی وجہ سے انتظار کرو کہیں عذاب نہ آ جائے. لہذا آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہی کام کریں. نیکیوں کے لیے مکاتب ہیں، مکاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے. اور بڑے مدرسے ہیں، عالم بنایا جاتا ہے، وہاں بتایا جاتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا. علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھو. یہ سونا ہے؟ نہیں یار پیتل ہے. ارے سونار سے پوچھا، ہاں یہ سونا ہے. نہیں میں خود جانتا ہوں. تو میں خود جانتا ہوں رکھے رہے. 10 سال کے بعد بیٹی کی شادی کر رہا، بیچنے گئے تو کہے گا پیتل ہے. ارے اہل علم جو سونار ہے سونے والا، اس سے پوچھو گے تب تم نہیں پتا چلے گا. تم تو پوچھتے ہی نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہو. نہیں، جس چیز کا جو ماہر ہے، دودھ ہے، آج کل دودھ بنا لیتے ہیں لوگ. دودھ بیچنے والے تو ارے یہ دودھ نہیں بنایا دودھ ہے، اور تو برابر ہے کیونکہ وہی جاننے والا عالم ذکر وہی کہ آپ نے خود فیصلہ کیا ہے. بعد میں پیا تو سب نکل گیا، وہ الٹا نقصان کر گیا. تو جو چیز جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر کے ہمیں آگے بڑھنا. دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے لقمہ ہے، یہ تب ادھر ادھر بار بار کھا رہا ہے. اس کو نہیں کھا رہا، کوئی بتا رہا ہے کہ ارے اس کو کھاؤ نا، یہ بہت لذیذ ہے. اٹھا کے کھایا، ہاں بہت لذیذ ہے. تو علم، جب علم ہوا تب کھایا. اس لیے جب علم ہوگا، جب پتہ چلے گا کون سی نیکی ہے. قرآن شریف ہے، سورہ یاسین کو 1 مرتبہ ختم کیا تو علم والوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے 10 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے کے برابر ثواب کی نیکی. پتہ چلی نیکی. ورنہ پھر آپ 3 صفحہ 4 صفحہ پڑھ لیتے، اتنی نیکی نہیں ملتی. جب علم والے سے پوچھا، جیسے سونے والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے، تو پتہ چلا 10 سال تک نہ رکھتے. ایسے ہی سورہ یاسین صبح شام پڑھتے رہتے تو روزانہ 20 قرآن کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنی عمر کی، اپنی زندگی کی قدر کر لیں. اللہ رب العزت قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائے. ہم جو ہے کوتاہی نہ کریں، جمع کرتے رہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی ہے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.